ضرورت اس کی بھی ہے جس سے ہمارے بچے ایک ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور وہ علوم بھی حاصل کریں جن کو عام طور پر آج کل عصری یا مغربی یا جدید علوم کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس امت کی جو قرآنی آیات کا عملی نمونہ تھی۔ یہ داستان ہے اس چراغ کی جو اندھیروں میں جلایا گیا، جس نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، لیکن پھر اس کے افق پر مغربی تسلط کے سیاہ بادل چھا گئے اور اسلامی فکر و تہذیب کے چراغ کی لو پھڑپھڑانے لگی۔ جہاں ایک طرف مغرب سے مکمل دستبرداری کے نتیجے میں کچھ حلقوں نے اس کے ہر پہلو سے یکسر انکار کر دیا، تو وہیں دوسری جانب اس کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو روح ایمان سے بھی بیزار کر دیا۔ شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوادین سے بدزن بھی ہوئے۔ وقت کا تقاضا تھا کہ ایک نئی روشنی، ایک نیا چراغ جلایا جائے جو ایمان کی حرارت اور عمل کی قوت سے چمکتا ہو۔ کیا اب بھی کوئی ایسا آفتاب طلوع ہوگا جو ہماری علمی و روحانی میراث کو نئی روح بخشے، جو ماضی کی عظمت رفتہ کو بحال کرے، جو مغرب کے مادی طلسم کو توڑ کر حیات جاویداں کا پیغام دے؟ فکری انحطاط کے اس ویرانے میں ایک مرد قلندر نمودار ہوا، جس کا دل ایمان کی حرارت اور عمل کی قوت سے لبریز تھا، جس نے بندگان خدا کو ہلاکت و بربادی کے دہانے پر دیکھا، جس نے انسانوں کو خدا کی بغاوت پر آمادہ دیکھا، تو اس نے بھی فرمان خداوندی پر لبیک کہتے ہوئے حق و باطل کی اس کشمکش میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ منشا خداوندی اور تقاضۂ وقت کے مد نظر اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کی ایما پر ہندوستان کے صوبے مہاراشٹر کی ایک گمنام وادی میں سن 2012 میں دارالعلوم امام ربانی کے نام سے ایک جامع تربیت گاہ کی سنگ بنیاد ڈالی۔ یہی وہ درد دل تھا جس کو مصلح امت مفسر قرآن حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے ایک حقیقت بخشی۔ صرف 30 طلبہ اور 5 اساتذہ پر مشتمل یہ قافلہ 12 سال قبل اپنے ہدف کی طرف رواں دواں ہوا۔ آج یہ ننھا پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں 60 اساتذہ کی زیر نگرانی 450 طلبہ زیر تعلیم ہے۔ یہ ادارہ محض ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک خواب کی تعبیر ہے، ایسا خواب جو دین اور دنیا کی تفریق کو مٹا کر ایک نئی نسل تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا نصاب تعلیم ایک نیا سنگ میل ہے جو دینی و عصری علوم کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ اقوام عالم کو حقیقی اسلام سے آشنا کرنا ہے۔ 5ویں جماعت کا ایک نوعمر بچہ سب سے پہلے شعبہ تحفظ قرآن میں داخل ہوتا ہے، جہاں مشفق اساتذہ کی رہنمائی میں وہ حفظ قرآن کا سفر شروع کرتا ہے۔ یہاں کا نظام اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ طلباء کے اندر قرآن کا عشق پیدا ہو۔ حروف کی درست ادائیگی سے لے کر قواعد کی تعلیم اور قرات کے بہترین انداز تک ہر پہلو پر محنت کی جاتی ہے۔ طلباء نہ صرف قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں بلکہ اسے لکھ کر یاد بھی کرتے ہیں تاکہ ان کا تعلق اس کتاب سے ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے۔ اب جو طلباء ناظرے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں انہیں 15 دن خصوصی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے، جہاں ان کی ہر کمی کا ازالہ کر کے محض 6 مہینے کے قلیل مدت میں حفظ کے سفر پر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ پہلے ہی سال کے اختتام تک بچے کو 3 پارے یاد کرنے کا مکلف بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حفظ سال اول میں 11 پارے اور سال دوم میں 24 پارے یاد کروائے جاتے ہیں۔ حفظ کے تیسرے اور آخری سال میں طالب علم کو 6 منزل پر روک دیا جاتا ہے تاکہ مکمل دور کر کے پختگی پیدا کر لی جائے۔ ان 6 منزلوں کا ایک مکمل امتحان لیا جاتا ہے جس سے کامیاب ہونے کے بعد ہی طالب علم کو حفظ قرآن کی سند تفویض کی جاتی ہے۔ سال کے اختتام پر چند طلباء اپنے ذوق کے مطابق ایک نشست میں مکمل قرآن کریم سناتے ہیں۔ اس طرح محض 4 سال کے مختصر عرصے میں
قرآن سے ایک ناآشنا بچہ 8ویں جماعت میں کامیاب ہو کر قرآن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے شعبہ عالمیت کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم امام ربانی کا عالمیت کا نظام علم و حکمت کی بنیاد ہے، جو نہ صرف طلباء کو اسلامی علوم میں مہارت عطا کرتی ہے بلکہ انہیں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تیار کرتی ہے۔ عالمیت کا 8 سالہ نصاب ثانوی درجات سے شروع ہوتا ہے، جہاں طلباء کو نحو، صرف اور فارسی جیسی بنیادی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے طلباء علیہ درجات کے قریب پہنچتے ہیں، انہیں حدیث، فقہ اور ترجمہ قرآن سے متعارف کروا دیا جاتا ہے۔ الفقہ المیسر، مختصر القدری اور الفیۃ الحدیث جیسی کتابیں داخل نصاب ہیں تاکہ طلباء میں علوم نبوت سے شغف پیدا ہو۔ جب طلباء علیہ درجات میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی علمی صلاحیت اور فکری استعداد بڑی کتابوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہاں وہ علوم عالیہ میں گہرائی اور بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ شعبہ عالمیت میں عربی زبان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ درجات تک اسے نصاب کا لازمی جز بنایا گیا ہے تاکہ جہاں ایک طرف طالب علم علم نبوت کے اصل ماخذ سے براہ راست مستفید ہو سکے، وہیں دوسری جانب اسے ایک زندہ زبان کی حیثیت سے لکھنے، بولنے اور اس میں کما حقہ ما فی الضمیر کی ادائیگی پر قادر ہو سکے۔ مروجہ نظام تعلیم سے غیر ضروری تکرار کو حذف کر کے عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا نصاب مرتب کیا گیا ہے۔ منتخب ابواب مثلاً فتن، ملاحم اور علامات القیامہ کو مزید تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے۔ البتہ دور حدیث میں سیاہ ستہ شامل ہے، جو کہ طالب علم کو علم حدیث کے ہر پہلو سے جامع نظر عطا کرتا ہے، بالخصوص صحیح بخاری جس کی تکمیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ ادارہ ایک اسلامک اسکول اور جونیئر کالج کی حیثیت بھی رکھتا ہے، جہاں طلباء کو مخلوط تعلیم کے مضر اثرات سے بچاتے ہوئے ایک پاکیزہ تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں 5ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک باقاعدہ لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طلباء اپنی دلچسپی کے مطابق سائنس، کامرس یا آرٹس کے شعبوں میں داخلہ لے سکتے ہیں، جہاں تمام مضامین کی تعلیم ادارے کے احاطے میں ہی انجام دی جاتی ہے۔ اس ادارے کے اکثر طلباء 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے تئیں نیٹ، JEE، CA فاؤنڈیشن اور CET جیسے کمپٹیٹیو ایگزامز میں حصہ لیتے ہیں اور الحمدللہ نمایاں کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ اپنے HSC یا کمپٹیٹیو ایگزامز کے نمبرات کی بنیاد پر یہ طلباء ملک بھر کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں۔ اب تک ہمارے طلباء عالمیت کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ، BA LLB، CA، اسلامک بینکنگ، BCom، BSc ڈاٹا سائنس، فارمیسی اور دیگر اعلیٰ کورسز میں زیر تعلیم ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ طلباء کی فکری، لسانی اور تحریری صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے جمعیت الاصلاح اور النادی العربی کا پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت عربی، اردو اور انگریزی تینوں زبانوں میں مختلف بزمیں منعقد کی جاتی ہیں۔ جمعرات کے روز اساتذہ کی نگرانی میں تینوں زبانوں میں تقریر ہوتی ہے، جہاں طلباء اپنی داعیانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، جس کا نظام بڑے درجات کے طلباء کے سپرد کیا گیا ہے اور ممتاز کارکردگی پر طلباء کو مختلف جلسوں میں خطاب کا موقع دیا جاتا ہے۔ تحریری صلاحیتوں کے فروغ کے لیے بزم صحافت کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں طلباء ماہانہ مجلات اور خصوصی شمارے شائع کرتے ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں طلباء کو علمی اور فکری طور پر مضبوط بناتی ہے تاکہ وہ اپنی سوچ کو الفاظ کا جامہ پہنانے اور اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی پر مکمل قدرت حاصل کر لے۔ ادارے میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ طلباء کی اخلاقی و تربیتی نشو و نما کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ مزید برآں ہر ماہ کے آخری بدھ کو ناظم دارالاقامہ کے ساتھ ذمہ دار طلباء کی میٹنگ ہوتی ہے، جس میں ہاسٹل اور تربیت کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والا طالب علم اپنی ہمہ جہت شخصیت کی بنا پر زندگی کے ہر شعبے میں ممتاز ثابت ہوتا ہے۔ وہ انگریزی، عربی، اردو اور ہندی زبانوں میں مہارت رکھتا ہے، اس کے سینے میں قرآن کا نور ہوتا ہے اور حالات حاضرہ پر گہری بصیرت۔ وہ اپنے علمی کمال اور خطابی جوہر سے ہر محفل کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو خدا کے حکم، اپنی روحانی قوت اور مادی قابلیت کے امتزاج سے اسلام کو جمود کی زنجیروں سے آزاد کریں گے، اور ان کے عزم کی حرارت باطل کے وجود کو نیست و نابود
से जब टकराए, कदमों तले उसको लाए, आगे आगे बढ़ते हैं, पीछे कब हम हटते हैं, होके न डर हम लड़ते हैं, अपनी जिद पे अड़ते हैं। दीने हक के फिदाई हम और बातिल की तबाही हम, राहे हक की राही हम, दीने हक के फिदाई हम और बातिल की तबाही हम, राहे हक की राही हम। बातें करेंगे ताकत है, हम में भी खून बगावत है, हमको तो हक की चाहत है, मंजिल हमारी खिलाफत है, हम कोई झांसी वो गाजी, पहचान जिसकी जाबाजी, जीते हम हर एक बाजी, हमसे हो बस रब राजी। दीने हक के फिदाई